مجلس بعنوان مجلس ترہیم استاد الاساتذہ عالی جناب ابن حیدر صاحب مرحوم و حکیم امت ڈاکٹر قلب صادق صاحب حسینیہ خانہ خاتون برپا کی گئی ہے۔ جملہ مومنین کرام کی خدمت میں گزارش ہے فرش مجلس تشریف لے آئیں۔ یہ مجلس حسینی چینل پر لائیو دکھائی جائے گی اور گراف ایجنسی پر۔ حکیم امت ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی چند خصوصیات کے مطابق میر انیس علی اللہ مقامہ کے مراثی کی وصیت حکیم امت کر گئے تھے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے حکیم امت وقت کی پابندی کا خیال رکھتے تھے محافل مجالس میں۔ اسی کے سلسلے میں حسینیہ خانہ خاتون میں سب میں ٹھیک 7 بجے یعنی کہ آج ہی پرچے میں وقت دیا ہی گیا تھا۔ اولاً تلاوت کلام پاک ٹھیک 7 بجے، بعدہ برادرم زیدی صاحب میر انیس علی اللہ مقامہ کا مرثیہ پیش کریں گے جو حکیم امت کی خصوصیات میں پیش نظر آپ کے ہے۔ اس کے بعد خطیب مجلس عالی جناب ذیشان اعظمی صاحب بارگاہ ابا عبداللہ حسین میں فضائل و مصائب کا نذرانہ پیش کریں گے۔ مجلس ٹھیک 7 بجے شروع ہونے جا رہی ہے۔ یہ مجلس لائیو ٹیلی کاسٹ حسینی چینل اور گراف ایجنسی پر آپ آزاد سماعت کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا
شقيقا وهي تفور للذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں برادرم معززی صاحب تشریف لائیں. حکیم امت ڈاکٹر کلب سعدی صاحب کی وصیت کے مطابق میرا نیس علی اللہ مقام کا مرثیت پیش فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد. بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. حسین جب کہ چلے دے دو پہرن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھا میں رکاب توسن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو ناصرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کہ میر انیس کے سلام کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں. دیکھیں گے زندگی کو لے کے میر انیس صاحب کی کیا فلسفی تھی اور کیا ان کا انداز اس انداز میں لکھا ہے انہوں نے زندگی کے ہر مسائل پہ. گناہ کا بوجھ جو گردان پہ ہم اٹھا کے چلے گناہ کا بوجھ
جو گردان پہ ہم اٹھا کے چلے خدا کے آگے خجالت سے سر جھکا کے چلے گناہ کا بوجھ جو گردان پہ ہم اٹھا کے چلے او مقام یوں ہوا اس کا رگائے دنیا میں کہ جیسے شب کو مسافر سرا میں آ کے چلے گناہ صلوات اور محمد والے محمد کا بوجھ جو گردان او طلب سے آر ہے اللہ کے فقیروں کو کبھی جو ہو گیا پھیرا صدا سنا کے چلے گناہ کا بوجھ جو گردان وہ شعر دیکھیں کہ یقین ہو گیا دنیا کی بے ثباتی کا چلے جہان سے اصغر تو مسکرا کے چلے گناہ کا بوجھ جو گردان کوئی شعر بطور خاص دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ کسی کا دل نہ کیا ہم نے پائمال کبھی چلے جو راہ تو چونٹی کو بھی بچا کے چلے گناہ کا بوجھ جو گردان وہ یہ شعر بھی دیکھیں کہ ملا جنہیں انہیں افتادگی سے اوج ملا انہیں نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے گناہ کا بوجھ جو گردان ارے ملا جنہیں انہیں افتادگی سے اوج ملا انہیں نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے گناہ کا بوجھ جو گردان پہ ہم اٹھا کے چلے اور رہی غرور سے نفرت سیاہکاروں کو قلم کی طرح چلے جب تو سر جھکا کے چلے گناہ کا بوجھ جو گردان پہ ہم اٹھا کے چلے او حسین کہتے تھے حضرت علی اکبر بہار باغ جوانی ہمیں
دکھا کے چلے گنہ کا بوجھ جو گردن. اب مقطع دیکھیں بطور خاص کہ انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے گناہ کا بوجھ جو گردن. فاتحہ. شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے آج. شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے اس طرف لشکر آدم سفار آئی ہے اور یہاں نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے یہاں نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے. ہائے برچھیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں. ہائے زخمی بازو ہیں کمر خم ہے بدن میں نہیں تاب اور ڈگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے قدموں سے رکا پیاس کا غلبہ ہے. لب خشک ہیں آنکھیں پر آب تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا آدھا کو جواب ہے. شدت ضعف میں جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں. ہاں کہیں دم لینے کو سایہ نہیں ہے وقت زوال بیٹھی جاتی ہے زباں پیاس کی شدت ہے کمال. کبھی زینب کا ہے غمگاہ سکینہ کا خیال دن جو ڈھلتا ہے تو حضرات ہوئے جاتے ہیں نڈھال. ہائے مثل خورشید بدن صوف سے تھراتا ہے نیر برج امامت پہ زوال آتا ہے نیر برج امامت پہ زوال آتا ہے. ہائے برچھیا کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے مارتا ہے کوئی نیزہ تو
غشا جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم، بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے، ہائے گرد زہرا علی گریا کو نہ پھرتے ہیں، غل ہے گھوڑے سے امام، دو جہاں گرتے ہیں، غل ہے گھوڑے سے امام، دو جہاں گرتے ہیں، ہائے فتح کا فوج مخالف میں بجانا قارا، غل ہوا قتل ہوا شیر خدا کا پیارا، بس انیس اب نہیں گویا کا مجھ کو یارا، غم سے خون ہو گیا سینے میں کلیجہ سارا، ہائے کس سے اب درد مصیبت کا بیان ہوتا ہے، آنکھیں روتی ہیں قلم روتا ہے، دل روتا ہے آج شبیر پہ، کیا عالم تنہائی ہے۔ ڈاکٹر قلب ثانی صاحب کی خواہش کے مطابق بہترین رسالہ ثواب خدائے سلطان میرانی صاحب مقاموں کے سلام و مرثیے سے جناب رحمت صاحب پیش کر رہے تھے۔ یہ مجلس صاحب کے میں استاد الاساتذہ علی جناب ابن حجر صاحب اور ڈاکٹر حکیم محمد قلب صاحب کی طرف پر کی گئی ہے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت علی امام ذیشان نانوی صاحب تشریف لائیں، مجلس اللہ عطا فرمائیں۔ جو حضرات سے تشریف فرماؤں سے گزارش ہے فرش میں سے تشریف لیں، بآواز بلند نعرہ الصلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ گزارش ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ڈاکٹر قلب صادق صاحب تبصرہ اور
ابن حیدر صاحب تبصرہ کی روح کو ارسال فرما دیں۔ صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد۔ حضرات گرامی قدر، چونکہ یہ مجلس ایصال ثواب ہے اور یہ مجلس ایصال ثواب ان دو عظیم شخصیتوں سے منسوب ہے کہ جو محتاج تعارف نہیں بلکہ ہر آنکھیں نمناک ہیں اور ان کی کمی کو محسوس کر رہی ہیں۔ قوم کے وہ بزرگ جو قوم کے مستقبل کے لیے، روشن مستقبل کے لیے کوشاں رہے، اور انہوں نے ہر وہ عمل کیا، ہر وہ کوششیں کی کہ جس سے قوم آگے بڑھے، ترقی کرے، اور ان کی سرپرستی ہمیں حاصل رہی۔ چونکہ ان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور تعمیل حکم میں حاضر ہوں، میرے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ عظیم شخصیتوں کے ایصال ثواب کے لیے ڈاکٹر اسد عباس صاحب، ان کا میں مشکور ہوں۔ بہرحال میں اس لائق تو نہیں تھا کہ اتنی بڑی شخصیتوں کے ایصال ثواب، میرا ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہے، اور وہ ہر بزم میں بیٹھا کرتے تھے، بچوں کی اصلاح کرنا، نوجوانوں کی اصلاح کرنا، بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ کیونکہ میرا ایک خاصا وقت ان کے ساتھ گزرا، میں انہی کے شعر جو ان کی زبان سے میں نے سنے، اور میں نے قرآن مجید کی جس آیت کا عنوان سخن قرار دیا، اسی کے پیش نظر ہے۔ قلب صادق صاحب اکثر لائبریری میں بیٹھتے تھے آ کر، اور ان کے زبان سے شعر سنا تھا مرزا سلامت علی دبیر کے۔ وہ فرماتے تھے کہ کسی کا کندھا نگینے پہ نام ہوتا ہے، کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے، عجب سرا ہے یہ دنیا کے جس میں شام و سحر، کسی کا کوچ کسی کا قیام ہوتا ہے۔ عجب سرا ہے یہ دنیا کے جس میں شام و سحر، کسی کا کوچ کسی کا قیام ہوتا ہے۔ تو ایک شخصیت جاتی ہے تو اپنے پیچھے ایک مقصد، ایک ہدف، ایک انقلاب، کچھ چیزیں ایسی تعمیر کر کے جاتے ہیں کہ جو نئی نسلوں کے لیے اسی مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ بہرحال جس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ مجلس ہے کہ جس میں وقت کی پابندی، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو وقت کی پابند نہ ہو، وہ قومیں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی جنہوں نے وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگایا۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا، قرآن مجید کا 55واں سورہ، جس کی درمیانی آیت ہے کہ ہر شے کو فنا ہو جانا ہے، بقا کا دار و مدار ہی فنا کے اوپر ہے۔ جب تک ایک شے فنا نہیں ہوتی دوسری شے بنا نہیں کرتی۔ بقا کی ضمانت فنا سے ہے۔ اب آپ دیکھیں، مشاہدہ کریں کہ انسان کی زندگی کے اندر 4 ادوار ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، پھر موت ہے۔ کیا یہ چاروں چیزیں برابر ہیں؟ نہیں، ان چاروں میں فرق ہے۔ بچپن، بھولا بھالا بچپن جب خود کو جوانی پہ فنا کرتا ہے تو پھر جوانی آتی ہے۔ جوانی جب خود کو فنا کرتی ہے تو بڑھاپا آتا ہے۔ بڑھاپا جب خود کو فنا کرتا ہے تو موت کے پاس پہنچتے ہیں۔ لیکن ان چاروں میں فرق ہے۔ آپ دیکھیں، بچپن کا وہ دور جو بھولا بھالا بچپن کا دور ہوتا ہے، اس کی بھی اپنی ایک پہچان ہے۔ لیکن ہم اگر مشاہدہ کریں اور یہ دیکھیں اور یہ محسوس کریں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ان چاروں میں فرق ہے، چاروں ایک جیسے نہیں ہیں۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے کہ چاروں ایک جیسے نہیں ہیں، چاروں میں فرق ہے۔ قلب صادق صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں تو کچھ چیزیں جو سیکھ پایا وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ چاروں میں فرق ہے۔ آپ محسوس کریں، بھولا بھالا بچپن کہ جس کی ایک عادت ہے بات بات پہ رونا، بات بات پہ رونا۔ ہم نے دیکھا کہ جب بچپن کا وجود ہوا اور یہ بچپن آیا تو اس نے پہلے رونا شروع کیا۔ اگر یہ رویا نہ ہوتا تو گھر والے خوش نہ ہوتے، نہ ڈاکٹر خوش ہوتے، نہ گھر والے خوش ہوتے، نہ وہ دائی خوش ہوتی، نہ لوگ خوش ہوتے۔ خوش کس بات پہ نہیں ہے کہ رویا نہیں ہے، شاید یہ زندہ نہ رہ سکے۔
جیسے ہی وہ رویا گھر والوں نے مبارکباد دینی شروع کی. وہ اس دنیا میں آیا, اسے دنیا میں اچھا نہیں لگا تو دیکھنے کے بعد اس نے رونا شروع کیا. جیسے ہی یہ رویا لوگوں نے مبارکباد دینی شروع کر دی. بھائی مبارکباد کس بات کی؟ کہا یہ بچپن ہی یہ بتا رہا ہے, انسان کی آمد ہی یہ بتا رہی ہے کہ جینے کا حق اسی کو ہے جو رونا جانتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جینے کا حق اسی کو ہے جو رونا جانتا ہے. اب رونے کے بھی اپنی دو صفتیں ہیں. ایک وہ جب یہ آیا تو رویا, مگر اس رونے کو ہر ایک نے یاد نہیں رکھا. اگر اسے پہچانا ہوتا تو کبھی رونے کو انسان اس کی مخالفت نہیں کرتا. لیکن رونا ہر موقع پہ نہیں ہے, رونے کے بھی اپنے اپنے مواقع ہیں. ایک وہ رونا کہ جب آئے تھے تو زندگی کی علامت تھی. ایک وہ رونا جو بات بات پہ تھا, جب کچھ چاہیے تھا تو رو دیے, جب کچھ خواہش ہوئی تو رو دیے, جب کوئی بات منوانی تھی تو رو دیے. اب ایسا نہ کیجئے کہ گھر جا کر کے آپ رونا شروع کر دیجئے, اس لیے کہ رونے کے اوپر تمام اس دور کا جو پہلا زندگی کا دور ہے اس میں تمام علماء نے بیٹھ کر کے ایک زبان یہ کہا کہ یہ رونا معصومیت کی علامت ہے. یہ رونا معصومیت کی علامت ہے. جیسے جیسے رونا کم ہوتا گیا معصومیت کم ہوتی چلی گئی. توجہ فرمائیں, جیسے جیسے رونا کم ہوتا گیا یہ معصومیت کم ہوتی چلی گئی. آپ نے غور فرمایا, یہ رونا سب نے کہا کہ ہر موقع پہ نہیں رویا جاتا ہے, رونے کے بھی کچھ موقع ہوتے ہیں. ایک موقع وہ ہوتا ہے کہ جب روتے ہیں تو دعائیں ملتی ہیں, ایک رونا وہ ہوتا ہے کہ جب روتا ہے تو جھڑکیاں ملتی ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو ہر شے اپنے آپ کو دوسرے پہ فنا کرتی ہے. تو یہ بچپن تھا جس نے فنا کیا. لیکن یہ بچہ جب اس دنیا میں آیا, بہت توجہ کیجئے گا کہ میں نے جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے کہ جب اس دنیا کے اندر وہ آیا تو آنے کے بعد اس نے رونا شروع کیا. دنیا کا اکیلا ضابطہ حیات اسلام ہے کہ جس نے اس رونے کو خاموش کرایا اور چپ کرایا. اس نے دو لوریاں دیں, ایک لوری اذان کی تھی, ایک لوری اقامت کی تھی. مگر نماز ہونی چاہیے تھی, کہ نہیں نماز نہیں ہوگی, صرف دو چیزیں, اذان اور اقامت. جب یہ رخصت ہونے لگا, جانے لگا, تو اب نماز ہوئی, یہاں اذان نہیں اور اقامت نہیں. توجہ فرما رہے ہیں, یہاں اذان نہیں اور اقامت نہیں. جب آیا تھا تو اذان و اقامت تھی, جب جا رہا ہے تو صرف نماز ہو رہی ہے. اس کا مطلب پیدا ہوتے ہی خلقت کے وقت خالق نے, پیدا کرنے والے نے یہ بتا دی اور یہ تنبیہ کر دی کہ تمہاری زندگی کا وقفہ ہی یہی ہے کہ جو نماز اور اقامت کے بیچ کا وقفہ ہے اسی کا نام زندگی ہے. لہذا آئے ہو تو یاد رکھنا اس نماز کا انتظار کرو جس کا ہونا ابھی باقی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تمہاری زندگی اس نماز کا انتظار ہے, اس نماز کا انتظار ہے. اقامت ہو چکی ہے, نماز کا ہونا باقی ہے. تمہاری زندگی کا ضابطہ حیات یہ ہونا چاہیے کہ ہر لمحہ ہمیں اس نماز کو یاد رکھنا ہے کہ جو بالکل قریب آتی جا رہی ہے, جس کا پڑھنا ابھی باقی ہے. تو یہ ہماری زندگی کا پہلا دور تھا کہ جسے ہم نے بچپن کا نام دیا, بات بات پہ رونا. اب اس سے جب اپنے آپ کو قربان کیا, یہ بھولا بھالا بچپن, امید یہ تھی کہ شاید یہ ساتھ رہے گا, مگر اس نے بھی بے وفائی کی, ساتھ نہیں رہا. ہم نے اسے قربان کر کے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا. امنگیں تھیں, خواہشیں تھیں, جذبات تھے, لیکن اس نے بھی بہت وقت تک ساتھ نہیں دیا. آخرکار اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. ہم بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں. یہ بڑھاپا, اس کی پہچان بڑی عجیب ہے. اس کے اندر چیزوں کو جمع کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. آپ کسی بوڑھے کی الماری کھولیں اور دیکھیں, اس کے اندر چیزیں جمع رکھیں گی. جمع تو کر لیتا ہے, یہ تیسرا دور ہے. جمع تو کر لیتا ہے, تیسرا دور ہے. جمع تو کر لیتا ہے مگر ترتیب بھول جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جمع تو کر لیتا ہے مگر ترتیب بھول جاتا ہے. بہرحال یہ دور بھی گزر گیا. اب آئی چوتھا دور کہ جسے ہم نے فنا کے دریا پہنچا کر کے موت کی آغوش میں پہنچ گئے. آپ مجھے بتائیں کہ ان چاروں ادوار کے اندر کسی نے کہا کہ بچپن برحق ہے, کسی نے دوسرے دور کو کہا کہ جوانی برحق ہے, کسی نے تیسرے دور کو کہا کہ بڑھاپا برحق ہے, کسی نے تیسرے دور کو کہا کہ بڑھاپا برحق ہے. کہا نہیں, کہا برحق کون ہے؟ کہا چوتھا دور برحق ہے. نہیں توجہ فرما رہے, صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کیوں؟ کہا یہ ہر موقع پر آپ کے ساتھ ہے, ہر موقع پہ آپ کے ساتھ. جب آپ منکر و نکیر آئے, جب سوال و جواب ہوا, ہر موقع پہ یہ وفادار تھا, ساتھ ساتھ نظر آیا. یہ وہ دور تھا. یعنی فنا ہر چیز کو
بقا کسے ہے؟ باقی کون رہے گا؟ کہ بقا اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا چہرہ ہے۔ اس کی آگے کی آیت یہی ہے کہ اللہ کا چہرہ، تو اللہ تو چہرہ رکھتا نہیں۔ دیکھیں چہرے کی ضرورت ہے، چہرہ ہی انسان کی شناخت اور پہچان ہے۔ کسی لاش کے اوپر اگر سر نہ ہو، چہرہ نہ ہو، تو وہ لاش پہچانی نہیں جائے گی۔ کسی انسان کی پہچان اس کا چہرہ ہی ہوا کرتا ہے، اگر چہرہ نہ ہو تو پہچانا نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب کہ پہچان جو ہے وہ چہرہ ہے، اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ باقی صرف رہے گا اللہ کا چہرہ۔ تو پھر چہرہ اللہ رکھتا نہیں ہے، وہ ذہنوں میں سماتا نہیں ہے، وہ حال عیولہ رکھتا نہیں ہے، تو پھر چہرہ کیسے پہچانا جائے؟ کہ تم نے غور نہیں کیا، بات ہو رہی ہے پہچان کی، تو پھر اس آیت کو دیکھو نا، اللہ کا وہ حکم دیکھو نا، رسول کا وہ پیغام سنو نا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں میری نظر گھڑی کے اوپر ہے، اور چونکہ یہ مجلس اصال ثواب کی ہے، لہذا ہمیں وقت کو، جو مرحوم کی خواہش تھی کہ قوم ایک منظم ہو کر کے آگے بڑھے اور جو ان کے خواب تھے انہیں عملی جامہ پہنایا جائے، تو ہم کم سے کم اگر واقعی ان سے محبت اور مودت رکھتے ہیں اہل بیت طاہرہ علیہ السلام سے، اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل کرنا ہے، تو ان بزرگوں کے وہ سیرت جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمیں اسے عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ لہذا اس کے پیش نظر جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو ہر شے کو فن ہے، بچے گا کون؟ صرف اور صرف اللہ کا وہ چہرہ، یعنی وہ خاص مخلوق جسے دیکھ کے اللہ سمجھ میں آتا ہے۔ اب میں علامہ تصور حسین زیدی کے 4 مصرے پڑھتا ہوں اس ماحول میں کہ جہاں کورونا کا بھی خوف ہو اور ٹھنڈ کا بھی اثر ہو، اور مومنین بھی اس بات کے عادی ہوں کہ بھی ورزش شروع نہیں ہوئی ہوگی، یا پھر وہ آن لائن کے عادی ہوں۔ تو ایسے میں مجلس میں آپ کی خدمت میں بہرحال چونکہ لائیو ہو رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، لوگوں تک پہنچ رہا ہے، تو میں میسج دینا چاہتا ہوں، ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کا حکم ہے، قرآن مجید کا بیان ہے، قرآن مجید کا ارشاد۔ ڈاکٹر صاحب سے ایک بات اور سنی تھی، وہ کہتے تھے ہم اخبار کی ہر خبر کو سچی سمجھتے ہیں، اخبار میں جتنی خبر آتی ہے ہم سب کو سچ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری خبریں سچ ہیں، لیکن اس پہ ہم یقین بھی کر لیتے ہیں۔ ہم دنیا کی چیزیں پڑھتے ہیں تو ہماری دلچسپی اور ہوتی ہے، ہم نے قرآن بھی پڑھتے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر شنکر دیال شرما صاحب کی ایک بات یاد آ گئی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہم عالم اسلام میں قرآن کے فالوورز کے لیے ایک بات کہی تھی کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید جو اللہ نے نازل کیا تھا وہ مردہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن ہم نے اسے الٹ دیا، ہم مردوں کے لیے اسے منسوب کر دیا۔ وہ زندہ قوموں کے لیے دستور بن کے آیا تھا، ہم نے اسے مردوں کا منشور بنا دیا۔ ہم نے قرآن مجید آیا تھا کس چیز کے لیے؟ عمل کرنے کے لیے، ہم نے اسے پڑھنے کی کتاب بنا دی۔ قرآن مجید آیا تھا زندگی دینے کے لیے، ہم نے اسے مردوں سے منسوب کر دیا۔ اس کا مطلب قرآن کہہ کیا رہا؟ ہم جب دوسری کتابوں کو، لٹریچرز کو پڑھتے ہیں تو ہماری دلچسپی کچھ اور ہوتی ہے، اخبار کی خبریں پڑھتے ہیں دلچسپی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری دلچسپی کا کچھ اور ہی ذریعہ ہوتا ہے۔ ہم نے اس خبر کو تو سچی سمجھ لیا مگر اس خبر پہ یقین نہیں کیا جو قرآن کی صورت میں ہے، جو کل بھی خبر دے رہا تھا، آج بھی خبر دے رہا ہے، آنے والے کل کی بھی خبر دے رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ قرآن مجید ہے، دستور زندگی بن کر کے آیا تھا، اور اہل بیت طاہرہ علیہ السلام قرآن مجید کی آیات کو سمجھانے کے لیے آئے تھے تاکہ ہم سمجھ سکیں اور محسوس کر سکیں۔ عزیزان گرامی، ہم دنیا کی وہ اکیلی قوم ہیں، آپ کسی بھی میتھولوجی کے پاس جائیں، کسی بھی سوچ کے پاس جائیں، کسی عقیدے کے پاس جائیں، کسی سے آپ جا کر کے پوچھیں کہ بھائی تمہارا ہادی، تمہارا رہبر، وہ کہتا ہے تھے، وہ کہتا ہے تھے، وہ کہتا ہے تھے۔ ہم اکیلے وہ خوش نصیب ہیں کہ جو تھے کی بات نہیں کرتے، ہم ہیں کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا سرپرست ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ لٹریچر کی بات آپ کریے، لوگوں کے آپ اس کی بات کریے جو عقائد ہیں، وہ کہتے تھے، ہم کہتے ہمارے پاس ہے۔ تو ہم وہ اکیلی قوم ہیں کہ جن کے پاس تھے نہیں، ہمارے پاس ہیں۔ ہم جب فنا کر دیتے تو یہ وہ چہرہ ہے جو باقی رہے گا۔ علامہ تصور حسین زیدی نے کیا خوب رقم کیا ہے کہ شعور و فکر کو میری سحر حسین نے دی، شعور و فکر کو میری سحر حسین نے دی، خدا کے ہونے کی مجھ کو خبر حسین نے دی۔ یہ وہ ہیں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہذا میں نے مخصوص مخلوق کو پیدا کیا، ان کی خلقت کیا۔ شعور و فکر کو میری سحر حسین نے دی، خدا کے ہونے کی مجھ کو خبر حسین نے دی۔ خدائے رزق تو ضامن میرے بدن کا رہا، غذائے روح مجھے عمر بھر حسین نے دی۔ خدائے رزق تو ضامن میرے بدن کا رہا،
غذائے روح مجھے عمر بھر حسین نے دی. آپ احساس کریں, آپ محسوس کریں کہ دنیا کے پاس اگر چھوٹا سا خزانہ آ جاتا ہے تو کہتا مجھے سمجھ کے بات کرنا, میرے پاس خزانہ ہے, لیکن وہ خزانہ کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, تو اس نے اس مخصوص اپنی اس مخلوق کے حوالے وہ خزانہ کر دیا. تو اب ان کے لباس پہ نہ جانا, تم یہ دیکھو کہ وہ جو کی سوکھی روٹی زانو کے نیچے دبا کر توڑ رہا ہوگا, مگر آواز دے رہا ہوگا جو چاہو مجھ سے پوچھ لو, میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. جو سلیقہ حیات سکھا رہا ہوگا, جو سلیقہ بندگی سکھا رہا ہوگا. ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس وہ ذات ہیں. کونا لباس نانے جویں دیکھ دیکھ کر مفلس نہ سمجھ لینا جناب امیر کو. کونا لباس نانے جویں دیکھ دیکھ کر مفلس نہ سمجھ لینا جناب امیر کو. جتنی تھی گرابار سلیمان کی حکومت اتنی زکات دی ہے علی نے فقیر کو. جتنی تھی گرابار سلیمان کی حکومت اتنی زکات دی ہے علی نے فقیر کو. علی اس عظیم ذات کا نام ہے جو سے حیات دے رہا ہے. اور قرآن اور اہل بیت کا رشتہ ہمارے پاس ہے. ہم ضابطے حیات کو سمجھ سکتے ہیں. ہم زندگی کے اصول ہمیں سمجھائے جا رہے ہیں, ہمیں بتائے جا رہے ہیں. یہ در اہل بیت ہے, یہ یونیورسٹی ہے. یہ در اہل بیت ہے, یہ وہ درسگاہ ہے جہاں انسان کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے. ہر شے کو فن ہے. اور قدرت نے قانون بنا رکھا ہے کہ پسترین مخلوق اپنے سے بلند ترین مخلوق پہ قربان ہو جائے. ہمیں کب تک زندہ رہنا یہ ہمیں خود طے کرنا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. میں ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ بالکل خاموش ہو کر کے سنیں تو آپ کو کانوں میں ایک آواز آ رہی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ انسان پوچھتا ہے کہ مجلس میں ملتا کیا ہے, مجلس سے ملتا کیا ہے, مجلس سے فائدہ کیا ہوتا ہے, مجلس میں جاتے کیوں. کہ اس وقت ہماری لائف سٹائل ایسی ہو گئی, ہماری زندگی کا طریقہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم نے نیچر کے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دیا ہے. ایک موقع وہ تھا کہ جب انسان محنت و مزدوری کر کے گنا اپنے گھٹنوں سے توڑ کے کہتا تھا کہ زندگی میٹھی ہے, زندگی کی لذت ہے. لیکن آج لگژری لائف جی کر کے دسترخوان بھی دو کر دیے گئے ہیں. ایک دسترخوان ڈائبیٹک والوں کا ہے, ایک نان ڈائبیٹک کا ہے. وہ کہتا ہے زندگی کا کوئی مزہ نہیں رہ گیا, اس لیے کہ ہم نے محنت کا اللہ نے بنا کے پیدا کیا, ہم نے محنت کو چھوڑ دیا, تو ہم نے زندگی بدل دی. اب تو اور عالم یہ ہو گیا ہے کہ ساری سہولتیں ہونے کے بعد رات میں جب بستر پہ جاتے ہیں تو ہم بے چین ہو کر کے یہ کہتے کہ نیند نہیں آتی. نیند کا تعلق ہے سکون سے. جب سکون ہوگا تو نیند ہوگی. ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے, نیند کا تعلق ہے سکون سے, سکون نہیں تو پھر نیند نہیں. اس کا مطلب مجلس میں کچھ ملتا ہو نہ ملتا ہو, دو چار تو سوتے ہوئے مل ہی جاتے ہیں. اس کا مطلب اس مجلس میں سکون اتنا ہے کہ نیند آ جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اس مجلس میں سکون اتنا ملتا ہے کہ نیند آ جاتی. میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل بیت طاہرہ علیہ السلام میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا, کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے پاس وہ ضابطۂ حیات ہے جو میں زندگی جینے کا سلیقہ سکھا رہا ہے. قرآن مجید کو آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہمارے سامنے وہ کتاب آئی اہل بیت اور قرآن مجید. قرآن مجید کا جو سلیقہ ہے, قرآن مجید کا جو سمجھانے کا طریقہ ہے, وہ تین طریقے ہیں. پہلا طریقہ جس کے اندر سمپیتھی ہے, پہلا طریقہ جس میں ریوارڈ ہے, دوسرا طریقہ جس میں پنشمنٹ ہے, تیسرا طریقہ جس کے اندر بات کی جا رہی ہے کس چیز کی, سمپیتھی کی. آپ دیکھیں کسی بچے کا جب وہ ایڈمیشن کراتے ہیں, اسکول میں لے کر کے جاتے ہیں, پہلا دن اسکول جاتا ہے, وہ بڑی خوشی خوشی چلا جاتا ہے, اور جانے کے بعد جب وہ لوٹ کے گھر آتا ہے تو ماں باپ بہت کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو دوبارہ اسکول لے جایا جائے, لیکن وہ اسکول جانے کو تیار نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کی آزادی پہ پہرا لگ گیا ہے. ابھی تک گھر میں وہ آزاد تھا, لیکن اب اس کی آزادی پہ پہرا لگ گیا, وہ اسکول جانے کو کسی صورت تیار نہیں ہو رہا ہے. ماں باپ نے بہت کوشش کی, نئے ڈریس لے کر کے آئے, کتابیں لے کے آئے, کھلونے لے کر کے, مگر وہ کہتا میں اسکول نہیں جاؤں گا. کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا بس نہیں جاؤں گا. کہا تو ٹھیک ہے, اگر تم جاؤ گے تو ہم تمہیں انعام دیں گے, ہم تمہیں چاکلیٹ دیں گے, کھلونے دیں گے. مگر ایسا ضدی بچہ کہ وہ تیار نہیں جانے کے لیے. ماں باپ نے کہا اب نہیں جاؤ گے؟ کہا نہیں جائیں گے. کہا یہ تو جانے کو تیار نہیں. کہا اگر نہیں جاؤ گے تو ہم کھلونے نہیں دیں گے, ہم چاکلیٹ نہیں دیں گے, ہم مٹھائیاں نہیں دیں گے, چیزیں نہیں دیں گے. یہ ہے پنشمنٹ. مگر یہ ایسا ضدی بچہ کہ پھر بھی تیار نہیں ہو رہا جانے کے لیے. اب کیا کیا جائے, اب کیا کیا جائے؟ کہ تیسرا طریقہ اس کا یہ اختیار کیا گیا کہ ماں باپ ہاتھ جوڑ کے بچے کے سامنے بیٹھ گئے اور اپنی محبت کا واسطہ دیا کہ تم اگر اسکول نہیں جاؤ گے تو زمانہ ہنسے گا, تم اگر اسکول نہیں جاؤ گے تو زمانہ کہے گا پڑھے لکھے باپ کا بیٹا جاہل رہ گیا ہے,
اس نے کہا اچھا زمانہ میرے باپ پہ ہنسے گا، وہ فوراً اسکول بیگ اٹھایا اسکول کی طرف چلا گیا۔ اب آپ سمجھے قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں اس کو اس نظریے سے ذرا ایک بار دیکھیے تو، کہ تم یہ کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کرو گے تو حوریں ملیں گی، یہ کرو گے تو غلمان ملے گا، یہ کرو گے تو میوے ملیں گے، سرسبز باغات ملیں گے، یہ ملیں گے وہ ملیں گے۔ یعنی اسلام اور قرآن تمہیں ضابطۂ حیات پہ لے کے آنا چاہتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کا ہدف طے ہو جائے اور تم کامیاب زندگی گزار لو۔ بچہ اگر اس پہ بھی تیار نہیں ہوتا ہے تو کبھی جہنم کو خوف دلایا جا رہا ہے، کبھی کھال اتارنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، کبھی ہڈیوں کو توڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، کبھی جہنم میں جلانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس پہ بھی بندہ تیار نہیں ہو رہا ہے کہ پیغمبر ان سے کہہ دو ہم اجر رسالت کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ تم ہمارے اہل بیت سے محبت کرو۔ جو اہل بیت سے محبت کرے گا یہ وہیں لے جانا چاہتے ہیں جہاں قرآن لے جانا چاہتا ہے۔ سردار پڑے پر محمد و آل محمد، یہ وہیں لے جانا چاہتے ہیں جہاں قرآن لے جانا چاہتا ہے۔ ان کا ہدف زندگی کا یہی ہے کہ بندوں کو اس ہدف تک لے جایا جائے کہ جہاں یہ کامیاب زندگی گزار سکے۔ عزیزان گرامی، میں بہت وقت نہیں لوں گا، میری مسلسل نظر گھڑی کے اوپر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جذبات میں بہک جاؤں اور جو ہم آج اصالہ ثواب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ان شخصیتوں کو تکلیف پہنچے کہ ہم جو ہدف امانتیں تمہارے حوالے، امین بننا ہے ہمیں امین بننا ہے۔ بہرحال یہ مجالس، یہ ذکر اہل بیت علیہ السلام، میں چونکہ اصالہ ثواب کے ڈاکٹر صاحب کی مجلس ہے مجھے یاد آتا ہے، نجمی بھائی واقف ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بھی میں نے غالباً ذکر کیا تھا کہ 19ویں رمضان کو، 19 رمضان یا 18 رمضان تھی، میں انٹرویو کے لیے ان کے پاس گیا تھا۔ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے قوم کے بارے میں سوچا اور قوم کو ایک مشن، ایک انقلاب پیدا کرنا چاہتے تھے۔ میں ابھی پاکستان سے ایک مجلس سن رہا تھا، آپ کے عزیز مجلس پڑھ رہے تھے، مجھے یہاں رہ کر کے نہیں پتا چلا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ انسان ہمیشہ اس چیز کا دشمن ہو جاتا ہے جس چیز کو نہیں جانتا۔ انسان کی جہالت دشمن بن جاتی ہے، لا علمی بھی کبھی کبھی انسان کو دشمنی پہ آمادہ کرتی۔ نظر بدلو نظارہ بدل جائے گا۔ وہ یونٹی کالج کا ذکر کرتے کرتے وہ کہہ رہے تھے کہ یونٹی کالج میں وہ آئے تھے تو شام کو لے کر کے گئے۔ وہ دیکھیں مجلس ہے، مجلس سے اگر پیغام پہنچ جائے، میسج پہنچ جائے، آج کی یہ مجلس میرا ڈاکٹر صاحب نے کوشش کی ہے، یہ لائیو ہو رہی ہے ٹیلی ویژن پر، گراف چینل پہ، مختلف جگہوں پہ سن رہے ہیں۔ اگر ایک ایک آدمی یہ کوشش کر لے کہ ہماری ذمہ داری، ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں، یہ کبھی مت سوچے گا کہ میں یہ کر نہیں سکتا، کر سکتے ہیں۔ بھیگے ہوئے پروں سے تو پرواز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھوں ہے، آغاز کر کے دیکھ۔ ہمیں پہل کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک زندہ رہیں گے؟ اللہ نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے اس کا ایک قانون بنایا ہے، وہ قانون اپنے سے بلندتر مخلوق پہ خود کو قربان کر دے، یہی قانون ہے۔ تو جب تک یہ پست والی مخلوق زندہ رہے گی یہ زندہ رہے گا۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، زمین اپنے آپ کو فنا کرتی ہے، قربان کرتی ہے اس پیڑ پودوں کے اوپر، تو وہ پیڑ ننھا سا پودا شجر بن جاتا ہے۔ یہ شجر خود کو قربان کرتا ہے حیوان کے اوپر تو حیوان زندہ رہتا ہے، حیوان خود کو قربان کرتا ہے انسان کے اوپر تو انسان زندہ رہتا ہے۔ اب طے یہ کرنا ہے کہ جب تک اس نے قربان کیا ہے اپنے کو حیوان کے اوپر، تو جب تک یہ حیوان رہے گا اس کی قربانی رہے گی۔ حیوان نے جس پہ اپنے آپ کو قربان کیا، جب تک یہ انسان رہے گا یہ حیوان زندہ رہے گا۔ حیوان نے قربان کیا اپنے آپ کو انسان کے اوپر، اب انسان کو یہ طے کرنا ہے کہ وہ خود کو کس پہ قربان کرنا چاہتا ہے۔ آیا اس پہ قربان کرنا چاہتا ہے جو خود فنا کے گھاٹ اترنا چاہتا ہے، یا اس پہ قربان کرتا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے؟ تو ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو قربان ان پہ کیا ہے کہ جب تک کائنات رہے گی یہ رہیں گے، جب تک یہ رہیں گے ہم رہیں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا ہماری زندگی کا ہدف ہونا چاہیے، ہم طے کریں۔ میں یونٹی کالج کا ذکر کر رہا تھا، تو یہ ہدف زندگی کا جب تک ہم طے نہیں کریں گے، ہمیں فنا کے گھاٹ اترنا، اتر جائیے آپ۔ اصالہ ثواب کی مجلس میں ذکر کیا گیا تھا کچھ عبادتیں جن کا صرف وقت معین، کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو کنٹینیو رہتی ہیں، سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یونٹی کالج کا وہ ذکر کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یونٹی کالج میں جب وہ پہنچے ہیں تو ان کو شام کو بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ صاحب آپ کو ایوارڈ دینا ہے۔ تو ایوارڈ دینے کی جب بات آئی تو دیکھا کہ وہ شام والی جو شفٹ تھی، میں چونکہ بس سنا ہوں، ڈاکٹر دائم صاحب بیٹھے ہوئے اس وقت میں مجلس سن رہا تھا، ان کی پاکستان سے لائیو تھی، اور ایسا چاہ جیسے کسی تنہائی میں جا کے خوب روئے کہ ہماری قوم کو کیسے کیسے بزرگ ملے۔ آپ بھی کہہ رہے تھے کہ بہت مشکل سے ایسے بزرگ ہمیں نصیب ہوتے ہیں جو قوم کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہم دنیا کی نمائندگی کرنے والی قوم تھے، ہم لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے آئے تھے،
لیکن ہم کس طرف چلے گئے، ہمارا راستہ کیا ہو گیا اور ہمیں کہاں لاگے کھڑا کر دیا گیا۔ اسلام دنیا کا اکیلا مذہب ہے جو کہیں پہ پابندی نہیں لگاتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ علم حاصل کرو، وہ یہ کہتا ہے کہ تم سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف آگے بڑھو۔ تمہاری جب ذہنی وسعت پیدا ہوگی تمہیں سب سے پہلی چیز ملے گی، تمہیں خیالوں کی آزادی مل جائے گی، تم کسی کے قبضے میں نہیں آؤ گے۔ یہاں کوتاہی ذوق علم ہے خود گرفتاری، یہاں کوتاہی ذوق عمل ہے خود گرفتاری، جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں صیاد ہوتا ہے، جہاں لا علمی ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے، وہیں ہم گرفت میں آ جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنی وسعت کو، ذہن کو، تنگ نظری کو نکال کر کے ہمارے ذہن کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے شام کو گیا تو جب سیکنڈ والی شفٹ آئی ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں پتا تھا، میں ابھی کل ڈاکٹر صاحب کے روم پہ بیٹھا سن رہا تھا کہ کہنے لگے کہ وہ شام کی جب شفٹ ہے بچوں کو دیکھا تو چہرے، میں نے بھی چہرے کا ذکر کیا، چہرہ بتا دیتا ہے کہ کون ہے، تو ان بچوں کے چہروں نے بتا دیا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا ابھی نہیں، جب چائے پہ چلیں گے تو بتائیں گے۔ تو کسی نے ذکر کیا اور بتایا کہ یہ وہ بچے ہیں کہ جب یونٹی کالج کی بنیاد رکھی گئی اور یہ اسٹارٹ ہوا تو پہلی جب اسمبلی ہوئی ہے تو اطراف کے بچے اونچائیوں پہ کھڑے ہو کے بڑی حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ شاید ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی نظر پڑ گئی ان کے اوپر، ان کی آنکھوں کی جو چمک تھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بچے ویل ڈریس اپ اور وہ بچے وہاں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ تو شاید انہیں برداشت نہیں ہوا تو اپنے لوگوں کے ساتھ وہ وہاں پہنچے، کابین کے ساتھ جا کر کے ان کے ماں باپ سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو تعلیم کی طرف لے کر کے آئیں، ڈریس ہم دیں گے، فیس ہم دیں گے، پیسے ہم دیں گے، سب کچھ ہم دیں گے۔ کہا کہ صاحب ممکن نہیں، ہم بچوں کو نہیں دے سکتے۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ محنت و مزدوری کرتے ہیں، جب لاتے ہیں تو شام میں گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ تو کتنا کما لیتے ہوں گے یہ بچے؟ کا 100-200 روپے۔ کا مہینے کا کتنا ہو جاتا ہے؟ کا یہ اتنا ہو جاتا ہے۔ کہہ لیں تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں خرچہ بھی دوں گا، میری خواہش یہ ہے کہ ان بچوں کو یہاں لے آؤں تاکہ انہیں تعلیم دی جائے۔ ایسے بزرگ کہاں ملتے ہیں، ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ اور آپ یہ سمجھ لیجیے کہ در اہل بیت کا فیض ہے، آل محمد علیہ السلام کا فیض ہے یہ انہی کے تو ماننے والے ہیں کہ جس علی نے بازار کے اندر ایک فقیر کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا تو علی کی نظروں نے پہنچ کر کے پوچھا تھا یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ جب تک اس کے بدن میں طاقت تھی تو یہ محنت و مزدوری کرتا تھا، آج اس لائق نہیں رہ گیا ہے تو یہ بھیک مانگ رہا ہے۔ تو امیر کائنات نے آواز دی تھی، پہلی پینشن جو شروع کی گئی تھی وہ علی کے دور میں شروع کی گئی تھی۔ امیر نے آواز دی، یہ کون سی عدالت ہے، یہ کون سا انصاف ہے کہ جب تک بدن میں طاقت رہے تو محنت کرے، جب وہ ہاتھ پیر مجبور ہو جائے تو وہ بھوکا مرے؟ نہیں، یہ اس کے اندر سے خزانے سے نکال کر کے اس کی پینشن دیا جائے۔ تو جب ہمارے سامنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظیر ہے، ہمارے سامنے وہ چیزیں ہیں، تو ہمارے بزرگوں کی ذمہ داری ہوتی کہ مجھ سے عملی جامہ پہنائیں۔ شاید ان کے سامنے بچوں کے وہ معصوم چہرے رہے ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور محسوس کیا کہ ان کے جنازے پہ رونے والے کون لوگ تھے، کیسے تڑپ کر کے رو رہے تھے۔ انسان کی زندگی کی کامیابی یہی ہے کہ زندہ رہے تو انسان ملنے کی کوشش کرے، جب مر جائے تو اس کی کمی کو یاد کر کے روئے۔ مرحوم کے سال ثواب کے لیے آج 1-2 ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں، نہ جانے کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں کہ یتیم بچوں کے ہاتھ ہیں، ان لوگوں کے ہاتھ ہیں جن کی تعلیم و تربیت کا لہٰذا اللہ نے جنہیں عطا کیا ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قوم میں ایسے لوگوں کو تلاش کرے۔ بہرحال وہ آواز کیا ختم ہو گئی، کیا دب گئی؟ نہیں، وہ آواز ختم نہیں ہوئی ہے، وہ آواز ذہنوں میں گونج رہی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے خرچوں میں سے کمیاں کر کے، پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت، وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں 100 کلرک نہیں چاہیے، ہمیں 5 آفیسر چاہیے، ہمیں 100 کلرک نہیں چاہیے، 5 آفیسر چاہیے۔ 5 آفیسر ہمیں مل جائیں گے تو قوم کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے سامنے چھوٹی چھوٹی پریشانیاں درپیش آتی ہیں تو ہمارے سامنے کون ہے، کہاں ہے، ہم کس جگہ پہ اسٹینڈ کرتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، بہت سی چیزیں سامنے ہیں۔ بہرحال میں ذکر کر رہا تھا ہمارے سامنے امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں سلیقہ حیات سکھایا، زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا۔ وہ علی جو کے ساتھ سوکھی روٹی زانوں کے نیچے دبا کر توڑتے تھے اور پانی میں ڈبو کر کھاتے تھے، جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے تھے، جو ہر درسینوں کی فریاد پر تڑپ جاتے تھے، جنہوں نے سلطنت میں فقیری کی اور فقیری میں بادشاہوں کا وقار دکھایا، جنہوں نے عیش و نشاط کو منہ نہیں لگایا، حرص کو پاس آنے نہیں دیا، توکل کو چھوڑا نہیں، کائنات سے منہ موڑا نہیں، دنیا کے ہاتھوں دین کو بیچا نہیں، توکل کو سر کا تاج بنایا، تقدس کو کائنات میں جگہ دی۔ دنیا کی تمام طاقتیں جس کی حق پسندی اور صداقت نوازی کے سامنے سب بسجود ہو گئی۔ عزیزوں سے علی کہتے ہیں، وہ علی
جسے قدم قدم پہ رلایا گیا، وہ علی جو زمانے کو آواز دے رہا تھا، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، لیکن زمانے نے علی کی قدر نہیں کی۔ کیسا بد نصیب زمانہ تھا جو علی آواز دے رہے تھے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، مگر زمانے نے قدر نہیں کی۔ مگر ہاں وہی علی جس کی عظمت کا اندازہ علی کی رحلت کے بعد زمانے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نہ سوال کے جواب دینے والے تھے، نہ لوگ تھے، مگر ہاں اتنا ضرور دیکھا گیا کہ مسجد کوفہ میں امیر کائنات کے سر پہ جب ضربت لگی ہے، امیر کائنات کے سر پہ جب ضربت لگی، علی کو گھر لایا گیا، تو زمانے نے ایک چیز دیکھی۔ وصیت میں تھا، مولانا نے اس دن مجلس میں پڑھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب شہزادی بنت رسول سلام اللہ علیہ کے مصائب وہ عزیز رکھتے تھے۔ کبھی انہوں نے زبان سے کہا اس بات کو، کہیں ظاہر کیا، اس بات کی تڑپ کا اندازہ ہوتا ہے ہمارے بزرگ ہمارے درمیان کیسے تھے۔ بنت رسول سلام اللہ علیہ کا وہ مرثیہ زمانہ فراموش نہیں کر پائے گا، جس بی بی کو قدم قدم پہ رلایا اور ستایا گیا، یاد آتا ہے۔ ہم پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، وہ ایام قریب آ رہے ہیں جس میں ہم رونے کا اہتمام کریں گے، معصومہ کی مظلومی کو یاد کر کے روئیں گے۔ سوچے کیا گزر گئی ہوگی زمانے کا شریف ترین جس نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہو، وہ علی۔ جب گھر میں آئے تھے تو بنت رسول نے پوچھا تھا، علی میں نے کیا سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے؟ علی نے یہی تو کہا تھا، بنت رسول سلام تو بڑی چیز ہے، میں سلام کرتا ہوں تو لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، میں سلام کرتا ہوں تو لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ سوچئے کیا گزر گئی ہوگی بنت رسول پر۔ وہی امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ڈاکٹر قلب صادق صاحب میں بات رہ گئی تھی، 18 رمضان المبارک کو جب انٹرویو کے لیے گیا، وہ تھے اور آپ کی اہلیہ موجود تھی وہاں پہ۔ کیمرہ دیکھا، کہنے کیوں آئے ہو؟ ہم نے کہا انٹرویو کے لیے آئے ہیں۔ کہ انٹرویو کیسا انٹرویو؟ ہم نے کہا کہ شب چل رہی ہیں، کورونا کا معاملہ ہے، پابندیاں ہیں، جلوس نہیں نکل سکتا، تابوت نہیں اٹھ سکتا۔ چیخ مار کر کے روئی۔ جب تک میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا کہ کائنات کی امیر کا جنازہ نہ اٹھ پائے، تابوت نہ اٹھ پائے۔ اور پھر میں نے وہ ساری چیزیں ایڈٹ کر دی، ہٹا دی، نہیں دکھایا، کیونکہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پاس ان کا رونا آج بھی موجود ہے، تڑپ کر کے روئے۔ مولا کائنات کا جنازہ نہیں اٹھ سکتا، علی کا جنازہ، تابوت نہیں اٹھ سکتا، شیعوں پہ کیا گزر جائے۔ تو ہمارے کلیجے میں وہ زخم ہیں۔ ہماری زندگی اہل بیت طاہر علیہ السلام کی محبت میں یہ عزاداری بہت بڑا انقلاب پیدا کرنے کے لیے، عزاداری ذہنوں میں انقلاب پیدا کرتی۔ عزیزوں، جب امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام کو گھر لایا گیا، مرحوم کے سال ثواب کے لیے مصائب وہ فقرہ آپ کے اظہار عالیہ کے سپرد کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ چیخ مار کر کے روئیں گے، گھٹ کر کے نہ روئیے گا۔ جب امیر کائنات کو گھر لایا گیا تو عجیب منظر تھا، زخم، پیشانی سے خون جاری تھا۔ زینب ام کلثوم شریف ترین بیٹیاں کائنات کی، باپ کو زخمی حالت میں دیکھا، غازی سے یہی پوچھتی تھی، عباس بابا بچ جائے گا نا، بھیا حسن بابا بچ جائے گا نا۔ اے بی بی بابا موجود ہیں، کھل کر کے بولو، اس کے بعد رونے نہ دیا جائے گا۔ جرا نے اتنا کہا، جرا نے اتنا کہا کہ اگر تھوڑا سا دودھ مل جاتا، تھوڑا سا دودھ مل جاتا تو جو زہر کا اثر ہے شاید کم ہو جائے۔ بھئی یہ فقرہ جیسے جرا کے زبان سے نکلا ہے، تاریخ نے ایک منظر پیش کیا ہے کہ علی کے دروازے پہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو اپنے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے کھڑے ہوئے تھے، جو اپنے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے کھڑے ہوئے تھے۔ عزیزوں، پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون بچے ہیں؟ آواز دیا یہ کوفے کے یتیم بچے ہیں جن کی خبرگیری علی کیا کرتے تھے، جن کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ وہ آواز دے رہے تھے میرے محسن کو بچا لو، میں اپنے حصے کا دودھ لے کر کے آیا ہوں۔ سلام ہمارا اس امیر پر جس نے یتیموں کی کفالت کی، سلام ہمارا اس امیر پر جس نے غریبوں کے ساتھ وہ اس نے سلوک کیا ہے کہ زمانہ اسے فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا، مصائب کے آخری فقرے ہیں ایزان گرامی، ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے اور محسوس کیا، تاریخ نے منظر پیش کیا کہ ایک فقیر، ایک شخص جو کوفے کی گلیوں میں پھر رہا تھا، مدینے کا واقعہ ہے، وہ گلیوں سے گزر رہا تھا، اس میں بھوک کا عالم یہ تھا کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا جاتا تھا۔ وہ قریب پہنچا، پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی پیشانی پر وحدہ لا شریک کے سجدوں کے نشان ہیں۔ وہ قریب جا کر کے ہمت کرتا ہے، وہ دیکھا جو کی سوکھی روٹی زانوں کے نیچے دبا کر دھوتا تھا اور پانی میں ڈبو کر کھاتا تھا، کیونکہ یہ فقیر بھوکا بہت تھا۔
اس کی ہمت نہیں پڑی کہ جو کہ سوکھی روٹی زانوں کے نیچے دبا کر توڑ ڈالے. وہ بھی علی کون جو چہرہ نہ پہچان پائے. آواز دیا کیا تو بھوکا ہے؟ کہا ہاں. کہ فلاں جگہ چلا جا، وہاں ایک دسترخوان لگا ہوا ہے، اور دسترخوان یتیم مسکین سائلوں غریبوں کے لیے. وہ وہاں پہنچا. پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا دسترخوان لگا ہوا ہے، دنیا کی تمام نعمتیں اس پہ رکھی ہوئی ہیں. کیونکہ یہ غیرت دار تھا، حساس تھا، تو جیسے ہی یہ کوئی بھی نعمت اٹھاتا تھا، صاحب دسترخوان جو دسترخوان کے قریب ہر ایک کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتا تھا، اس کی نظروں سے بچا کے وہ نعمت اپنے پاس رکھتا جاتا تھا. یہ شخص اس کے قریب آ کر کے کہتا بھائی یہ دسترخوان ہمیشہ لگا رہتا ہے، یتیم مسکین سائلوں کے لیے ہمیشہ لگا رہتا ہے، جب تیرا دل چاہے تو چلا آ یہاں پہ. آواز دیتا ہے کہ تو یہ کس کے لیے لے کے جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جس شخص نے مجھے یہ پتہ بتایا ہے، میں نے دیکھا تھا وہ جو کی سوکھی روٹی زانوں کے نیچے دبا کر توڑتا تھا اور پانی میں ڈبو کر کھاتا تھا. آواز دیا وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا بابا علی ہے، میں اس کا بیٹا حسن ہوں. وہ میرا بابا علی ہے، میں اس کا بیٹا حسن ہوں. سلام ہمارا اس علی پر کہ جو یتیم مسکین سائلوں کی خبرگیری کرتا تھا، مگر ہائے کربلا ہم نے دیکھا ہے اسی کے گھر کے یتیم آواز دے رہے تھے اے بابا دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا کہ جس کے باپ کا جنازہ شان سے نہ اٹھ پایا ہو. ہم نے ڈاکٹر قلب صادق مولانا ابن حیدر صاحب قبلہ کے جنازے دیکھے ہیں، کیا شان سے جنازہ اٹھا ہے. چاہنے والے کتنی تعداد میں آئے، جنازے کی نمازیں 2 بار پڑھی گئیں، مگر ہائے سجاد غریب جو کربلا میں آواز دے رہے پھوپھی اماں دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا کہ جس کے باپ کا جنازہ بے کفن پڑا ہو. پھوپھی اماں میں بھول نہ پاؤں گا. ہائے زینب اسی منظر کو یاد کر کے روتی رہی، نانا بچ گئی شریعت مگر میں بھول نہ پاؤں گی. نانا 11 محرم کو ہمیں لاشوں کے درمیان سے ایسے گزار دیا گیا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارا ان لاشوں سے کوئی رشتہ ہی نہ ہو. اور میں نے ختم کر دیا. میں کہتا ہوں ڈاکٹر قلب صادق صاحب مولانا ابن حیدر صاحب قبلہ، ارے بیٹیوں نے اتنا ضرور بھائیوں سے پوچھا ہوگا، سنا ہے بابا کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا ہے. ہائے سجاد جب لوٹ کے مدینے گئے ہوں گے، سغرا نے بھائی سے پوچھا ہوگا بھیا سجاد اتنا بتا دو بابا کا جنازہ اٹھا کیسے تھا. سجاد نے نظریں جھکا لی ہوگی، آواز دی ہوگی اے بہنا کائنات کا اکیلا غریب بیٹا ہوں، باپ کا جنازہ بے کفن پڑا رہا. ہائے میں بابا کا جنازہ نہ اٹھا سکا. بابا پس گردن ذبح کیا گیا، لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، سکینہ کے رخسار پہ تماچے مارے گئے، پھوپھی اماں کی چادریں چھینی گئیں، خیموں کو آگ لگایا گیا. ہائے جنازہ کربلا میں بے کفن رہا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایم انا للہ و انا الیہ راجعون. بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبولیت کا شرف عنایت فرما. بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے سروں پہ ہمارے بزرگوں کا سایہ سلامت رکھنا. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے وہ بزرگ محسن کہ جنہوں نے قوم کے لیے خواب دیکھے تھے، ان چیزوں کو ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے ہیں. معبود انہیں خیر و خوبی اور کامیابیوں کے ساتھ منزل کمال تک پہنچا دینا. بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے جو مشن تھے انہیں پائے تکمیل تک پہنچا دینا. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہم سب میں اتحاد اور اتفاق قائم فرما. معبود اس قوم کو نظر بد سے محفوظ رکھنا. معبود اس قوم کو دنیا کے ان شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھنا جو ہمیں نہ اتفاقیاں پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. بار اللہ اہل بیت طاہر علیہ السلام کی محبت، ان کی مودت کے ساتھ ہماری زندگی کا خاتمہ ہو. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو بیمار انہیں شفا عاجل و شفا کامل عنایت فرما. بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ ہم میں جو قرض دار ہیں غیب سے ان کے قرض کی ادائیگی فرما دے. میرے اللہ جو بے مکان انہیں مکان عنایت فرما. پروردگار اس وبا سے تمام انسانیت کو، اہل بیت طاہر علیہ السلام کے چاہنے والوں کو، عزائے سرکار سید الشہداء میں شرکت کرنے والوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنا. معبود دنیا سے جلد اس وبا کا خاتمہ ہو جائے. بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پرچم اسلام کے ساتھ بلندی عطا کر. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمیں مرنے سے پہلے طباعت عطیات کی زیارت سے مشرف فرما. معبود ہمارے سر پہ ہمارے علماء حق کا سایہ سلامت رکھنا. ذاکرین، شعراء، ذکر اہل بیت، فرش عزا بچھانے والے، مشن کو آگے بڑھانے والے، معبود ان سب کی صحت و سلامتی عطا فرما. معبود ہماری زبان کو، ہمارے اعمال کو، ہمارے کردار کو اتنا طیب و طاہر کر دے کہ ہم تیرے حضور صدق دل سے اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کر سکیں.
معبود پھر اس دعا کو قبولیت کا شرف عنایت فرما. ہماری زندگی میں ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں عجیل فرما. ہم مرنے سے پہلے اپنے وقت کے امام کی زیارت کر سکیں. معبود اگر تیری مشیت میں یہ ہے کہ ہم مر جائیں، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہے، تو معبود ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا کر کے وقت کے امام کی زیارت کرا دینا تاکہ ہم ان کے جد مظلوم کا پرسہ پیش کر سکیں. آپ تمام مومنین سے گزارش ایک بار سورہ ہم اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا ابن حیدر صاحب قبلہ اور قبر صادق صاحب قبلہ کی روح کو ارسال فرما دے، اور وہ تمام بزرگ علماء، وہ تمام ذاکرین، وہ تمام لوگ جنہوں نے اس قوم کو رہبری کی، رہنمائی کی، ان سب کی روح کو ارسال فرما. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي لك بثنائك عليك مني سلام الله عبدا ما بقيت وبقي ليل والنهار ولا جعل الله آخر لعب من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا علمة الغير مفهمة. السلام عليك يا معرفة العباس ابن أمير المؤمنين جميع الشهداء كربلاء سيار كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس أيها المدفون بعرض الدوس السلطان العرب والعجم الراضي بالقدر والقضاء مغيث الشيد والظفار في يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا صاحب نصر الزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك شريك القرآن. السلام عليك عبدة الإيمان. السلام عليك حجة الإسلام. السلام عليك مدار الإيمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرج وظهورك. السلام عليك أن الحياة. السلام عليك بقية الله. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.